شہزادی پارٹ 1۔ میرا نام شعبہ ہے۔ میں امیر ہندو گھرانے سے ہوں اور میرا تعلق پاکستان کے ضلع شکارپور سے ہے۔ شکارپور میں کافی تعداد میں ہمارے ہندو گھرانے آباد ہیں اور وہ بڑے بڑے کاروبار سے وابستہ کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ میرا ایک ہی بھائی ہے جس کا نام روہت ہے، لیکن میرا بھائی میرے حسن سے متاثر ہو کر مجھے پسند کرنے لگا تھا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2017 سے، جب میں کالج کے دوسرے سال میں تھی۔ میری عمر 19 سال تھی اور میرا بھائی روہت مجھ سے 3 سال بڑا تھا۔ وہ بابو جی کے ساتھ ان کی دکان پہ بیٹھتا تھا۔ شکارپور شہر میں ہماری کپڑے کی ہول سیل کی دکان تھی جو کافی زیادہ آمدن دیتی تھی۔ وہ ہفتے کا ایک گرم ترین دن تھا۔ میں نے کالج سے واپس آ کر امی کو پیار کیا اور سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیگ صوفے پر پھینکا اور پنکھے کے ساتھ AC چلا کر بیڈ پر گر گئی۔ یہی میری روز کی روٹین تھی۔ کالج سے واپسی پر میں 2 گھنٹے سوتی تھی اور پھر اٹھ کر دوپہر کا کھانا کھاتی تھی۔ میں اوندے منہ تکیہ سینے سے لپٹائے لیٹی تھی۔ ابھی شوز بھی نہیں اتارے تھے اور نہ ہی کالج کی یونیفارم تبدیل کی تھی، کیونکہ اگلے دن اتوار کی چھٹی تھی تو یونیفارم ویسے بھی واش کرنی تھی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، لیکن میں نے توجہ نہ دی کیونکہ یا تو امی آئی تھی یا پھر کام والی ماسی تھی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ روہت بھائی آیا ہے، کیونکہ اس وقت تو وہ دکان پہ ہوتا تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے سمجھا کہ میں سو رہی ہوں۔ وہ نیچے جھکا اور میرے شوز کھولنے لگ پڑا۔ میں بھی ہلکی ہلکی نیند میں تھی، اس لیے سوچا کہ شاید امی ہوں گی۔ جب اس نے میرے دونوں شوز اتارے، ہاتھوں سے پاؤں کو ہلکا ہلکا دبانے لگا اور پھر میرے پاؤں کو بوسہ لے کر چھوڑ دیا۔ اب تو میرا چونک جانا فطری بات تھی۔ آج سے پہلے کسی نے بھی میرے پاؤں کا بوسہ نہیں لیا تھا، اگرچہ میں اتنی خوبصورت تھی کہ ہاتھ لگانے سے میلی ہوتی تھی اور ماں باپ اور بھائی کی خوب لاڈلی تھی، لیکن اس طرح کا پیار تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ میں تھوڑا سا کشمکش ہوئی اور آنکھیں کھول دیں۔ کچھ دیر ایسے ہی لیٹی رہی، پھر کروٹ لے کر سیدھی ہوئی تو وہ جو کوئی بھی تھا کمرے سے نکل چکا تھا، لیکن پیچھے سے اس کی کمر کی ایک جھلک میں نے دیکھ لی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ روہت بھائی تھا، لیکن اب وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ بھائی نے شوز تو اتار دیے، لیکن یہ چومنے والی کیسی حرکت کی ہے۔ خیر میں نیند میں گری ہوئی تھی، جلد ہی سو گئی۔ جب اٹھی تو وقت دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ آج کچھ زیادہ ہی سو لیا تھا۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ میں نے یونیفارم بھی نہیں اتاری تھی اور ایسے ہی فریش ہو کر امی کو ڈھونڈتی ہوئی کچن میں چلی آئی۔ امی کو معلوم تھا کہ شعبہ کے کھانے کا وقت ہے، اسی لیے وہ کچن میں مصروف تھیں۔ مجھے دیکھا تو آگے بڑھ کر سینے سے لگایا اور بولی کہ بیٹی کھانا تیار ہے، بس تم جاؤ کمرے میں لاتی ہوں۔ لیکن میں ادھر ہی کھڑی رہی اور امی سے پوچھا کہ روہت بھائی آج دوپہر کو گھر آیا تھا کیا؟ امی نے کہا ہاں آیا تو تھا، پھر چلا گیا تھا۔ کیوں، سب خیریت؟ میں نے کہا ہاں سب خیریت ہے، بس مجھے شک ہوا تھا اس لیے پوچھ لیا، کیونکہ وہ اکثر شام کو ہی لوٹتے ہیں۔ میں نے کھانا پکڑا اور کمرے میں لے آئی اور ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ کھانے کے ساتھ کوئی ڈرامہ یا پروگرام دیکھنے کو مل جاتا تو میرا وقت اچھا گزر جاتا۔ پھر یوں ہی رات ہو گئی اور بابو جی اور روہت بھائی کمرے میں آ گئے۔ رات کا کھانا تو میں کافی لیٹ کھاتی تھی، اس لیے میں کچھ وقت کالج کا کام وغیرہ کرتی تھی۔ اسی دوران میرے کمرے میں کوئی کم ہی آتا تھا، لیکن آج جب میں کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو روہت بھائی تھے۔ بھائی آپ اندر جاؤ۔ میں نے خوش دلی سے ان کو ویلکم کیا تھا تو وہ میرے پاس ہی بیٹھ گئے اور بے تکلفی سے میری کمر پر ضرب لگا کے بولے کہ آج کیا پڑھ رہی ہے میری شہزادی؟ میں نے کہا بھائی بس گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے کچھ ٹیسٹ ہیں تو ان کی تیاری کر رہی تھی۔ بھائی بولا کہ آج دوپہر کو تم شوز اتارے بنا ہی سو گئی تھی، پھر مجھے اتارنے پڑے۔ یہ کوئی اچھی عادت تو نہیں ہے، اچھی لڑکیاں سونے سے پہلے شوز اور یونیفارم اتار دیتی ہیں۔ بھائی کی بات سن کے مجھے بے ساختہ دوپہر والا واقعہ یاد آ گیا جب بھائی نے میرے پاؤں کا بوسہ لیا تھا۔ ساتھ ہی مجھے بھائی سے عجیب سی شرم آنے لگی تھی۔ میں جان بوجھ کر انجان بن گئی تھی اور بھائی سے کہا کہ اچھا تو میرے شوز آپ نے اتارے تھے؟ وہ بولا کہ ہاں میری شہزادی،
سو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ تم کو پریشانی نہ ہو اس لیے اتار دیے تھے، لیکن دوسری بات کہ بھائی بالکل نظر انداز کر گئے۔ میں نے بھی یہی ظاہر کیا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ پھر میں ٹیسٹ کی تیاری میں مصروف ہو گئی اور روہت بھائی بلا وجہ ہی پاس بیٹھے رہے۔ 2-3 بار میری نظر ان کی جانب گئی تو وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے بھائی، کچھ کام تھا کیا؟ میں نے بالآخر پوچھ ہی لیا تو بھائی کہنے لگا، شوبہ کچھ دنوں کے بعد راکھی کا تہوار آ رہا ہے، تم مجھ سے کیا گفٹ لوگی؟ میں نے کہا بھائی جو بھی مناسب لگے دے دینا۔ پہلے میں نے کبھی فرمائش نہیں کی تو بھائی بولا کہ تم ذرا اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ، میں تمہاری پیمائش لینا چاہتا ہوں، پھر تمہارے لیے ایسی چیز لاؤں گا جسے پہن کر تم کو بہت اچھا لگے گا۔ میں تھوڑی دیر حیران ہوئی کہ بھائی پتہ نہیں میری کس چیز کی پیمائش لینے والا ہے۔ خیر میں جیسے ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی، بھائی نے میری کمر کے آس پاس والے حصے کو ہاتھوں سے ناپنا شروع کر دیا، پھر اس کے ساتھ آگے کی طرف آنے لگے۔ ان کا ارادہ جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن میں کچھ نہ بولی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ روہت بھائی کون سی چیز میرے لیے خریدنا چاہتے ہیں۔ اچانک بھائی نے آگے والے حصے کو ناپنا شروع کر دیا اور چھوٹی سی چٹان پہ ہاتھ رکھ کے بولے کہ آہا میری شہزادی کا زیادہ بڑا سائز نہیں ہے، مطلب چھوٹی والی سے ہی کام چل جائے گا۔ شرم کے مارے میرا سفید چہرہ سرخ ہونے لگا۔ بھائی رہنے دیں، یہ چیز آپ سے نہیں لی جائے گی، میں خود لے لوں گی، ویسے بھی لڑکیاں اپنی چیز خریدنا بہتر جانتی ہیں۔ میں نے بھائی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، لیکن وہ بولے کہ اب ایسی بات نہیں ہے، میں جو چیز خرید کے لاؤں گا دیکھنا تم کو کیسے پوری آتی ہے۔ ہاں اپنی پسند کا بتا دو تو میں وہ لے آؤں گا۔ پتہ نہیں بھائی کو کیا ہو گیا تھا، عجیب سی باتیں کر رہا تھا۔ اچھا بھائی جو رنگ آپ کو اچھا لگے لے آنا، میں سب کچھ پہن لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے میری چوائس میری شہزادی بہن کو بہت پسند آئے گی۔ روہت بھائی یہ کہہ کر اٹھ کر باہر چلے گئے تو میں بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ اگرچہ ہم مسلمان نہیں تھے پھر بھی بھائی بہن کے رشتے میں بہت سے پردے اور احترام ہوتے ہیں۔ میرا بھائی بھی کافی خوبصورت تھا، پڑھا لکھا اور نوجوان خاندان کا۔ کئی لڑکیاں اس کو اپنا جیون ساتھی بنانے کے لیے ترستی تھیں، اور چونکہ میری 19 سال کی زندگی میں ابھی تک کسی لڑکے نے دستک نہیں دی تھی، اسی لیے ابھی تک روہت بھائی ہی میرا آئیڈیل مرد تھا اور میں بھائی کی شخصیت کو پسند کرتی تھی۔ لیکن آج والے واقعے کے بعد میں تھوڑی پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ بھائی چھوٹی سی نکیلی چوٹیوں کو یوں چھو لے گا اور میرے لیے چوٹیوں کو ڈھانپنے کا سامان خریدنے کا کہے گا۔ ایسا تحفہ کوئی غیر دے تو لینے میں مزہ بھی آتا ہے، لیکن بھائی سے لینا پڑا، عجیب لگ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ بھی بھائی کی محبت کا ایک انداز ہے کہ وہ میرے بارے میں اس حد تک سوچتا ہے۔ آج دوپہر کو میرے شوز بھی اتارے تھے اور پیار سے میرے پاؤں کو بھوسا بھی دیا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری بے تحاشا خوبصورتی نے میرے لیے مسائل پیدا کرنے شروع کر دیے تھے، اور اس کی ابتدا بدقسمتی سے میرے گھر سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ بھائی کے جانے کے بعد میں نے کمرے کو اندر سے بند کر لیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے بڑے سے آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ کیا میں واقعی اتنی سندر ہوں کہ میرا بھائی میرے بارے میں کچھ ایسا ویسا سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے؟ میں نے خود کو دیکھتے ہوئے سوچا تو مجھے عجیب سا احساس ہونے لگا تھا۔ پہلی بار مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں نہ صرف بڑی ہو گئی ہوں بلکہ شاید انتہائی سندر بھی ہو گئی ہوں۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میری کلاس فیلو مسلمان لڑکیاں اکثر مجھ سے میری جلد کی خوبصورتی کا راز پوچھتی تھیں، لیکن میں ہر بار مسکرا کے رہ جاتی تھی کہ شاید وہ مجھے مذاق میں تنگ کرتی ہیں۔ لیکن اس دن خود کو غور سے دیکھا تو میرا دل دہل گیا۔ ایسی خوبصورتی واقعی لڑکی کے لیے مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ شاید اسی لیے میری امی مجھے کالج روانہ کرنے سے پہلے تاکید کرتی تھیں کہ خود کو مسلمان لڑکیوں کی طرح چادر میں چھپا کے کالج جایا کرو۔ ویسے بھی ہمارا شہر بالکل روایتی حالات والے لوگوں کا تھا تو وہاں زیادہ فیشن کا تصور نہیں تھا۔ پھر بھی کالج کے اندر تو ہم لڑکیاں بال بھی کھلے چھوڑتی تھیں اور ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر لیتی تھیں۔ میں آئینے کے سامنے سے ہٹ کر بستر پر لیٹ گئی تو مجھے محسوس ہوا کہ پہاڑیوں کی چوٹیوں میں ہلکی ہلکی لرزش ہو رہی ہے۔ روہت بھائی نے جہاں جہاں پہ ہاتھ لگایا تھا وہاں عجیب سی سنساہٹ پھیل گئی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی مرد نے ان کو چھوا ہو۔ میری حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ اس ناول کا اگلا حصہ نئی آنے والی قسط میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری نالج پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں
تاکہ ہماری نئی آنے والی قسط آپ کو آسانی سے مل سکے۔